بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنه ما يثبت بدلالة حال المتكلم مثل سقوط صاحب الشرع عند أمر يعاينه عن التغيير يدل على الحقيقة وفي موضع الحاجة إلى البيان. صبر کر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ چوتھی قسم ہے بیان کی. بیان ضرورت. بیان ضرورت ایک قسم کا بیان ہی ہے لیکن واقعہ ہوتا ہے لفظ کے غیر کے ساتھ. لفظ نہیں ہوندا، غیر لفظ دی وجہ تو او معنی ہوتے سمجھا جاندہ ہے. تو یہ چار وجہ پر ہے بھی لفظ کوئی نہیں تے معنی جڑا سمجھ آیا ہے او دیاں چار صورتاں نہیں. پہلا من ہو وہ ہے کہ وہ جو بیان ہے وہ منطوق بے کے حکم میں ہے، یعنی گل متکلم انج دی کیتی گویا ان دی بھی گل ہو گئی، گویا او مثال دیتی ہے. سمجھے ہی او وراثت والی. ہن دوسری صورت ومن ہو بیان ضرورت سے ہے ما وہ بیان جو ثابت ہو متکلم کے حال کے دلالت کے سبب سے. کیا کہ جی ضرورت سے وہ بیان ہے جو ثابت ہو متکلم. پھر ایک باری ضرورت سے ہے وہ بیان جو ثابت ہو متکلم کے حال کی متکلم کے حال کی. تم ایک باری آخر کیا کہ اور بیان ضرورت ہو اور وہ بیان کے ثابت ہو متکلم کی حالت کی دلالت کے ساتھ. بیان ضرورت میں سے وہ بیان بھی ہے جو ثابت ہوتا ہے متکلم کی حال کی دلالت کے ساتھ. ان تصویر جیسا کہ ہے او جڑا قرآن شریف پڑھ لیں گے عرض کیتی سے پھر گل جیسا کہ صاحب شرع سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ صاحب شرع کا سکوت ایک امر کے وقت جس کا صاحب شرع نے معائنہ کیا، سکوت کیا اس کی تغییر سے. گل سی تے تامی صاحب شرع نے ان بدلایا نہیں، کوئی کام سی تے تامی اے صاحب شرع دا چپ کرنا اے متکلم دی جڑی حالت ہے اے دلیل ہے بھی آ جڑی گل ہوئی ہے آ جڑا کام ہویا ہے شرعن ٹھیک ہے. ایو حدیث تقریری ہے جی. کیا کیا اور جیسا کہ صاحب شرع کا سکوت کرنا کسی امر کے وقت جس کا صاحب شرع نے معائنہ کیا ہے، تو سکوت کرنا کس چیز سے بھی انہوں بدلایا نہیں تو اے دلیل ہے کہ بھی اے شرعن ٹھیک ہے. یہ سکوت دلالت کرتا ہے اس قول اس فعل کے حق ہونے پر. تو اے سکوت بیان ہے، اے کیڑی شاہدہ بیان بھی اے گل ٹھیک ہے اے کم ٹھیک ہے. ادھر دیکھو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن ہو اے من بیان ضرورت، اور یہ وجہ ثانی ہے چار وجہ سے. من ہو کس سے وجہ سے، یہ کیا ہے وجہ ان چار. تو وہ ہے وجہ ثانی بیان ما وہ ہے جو ثابت ہوتی ہے کس کے ساتھ
की हाल की दलालत के साथ। ہے وہ متکلم کہ اس کی شان سے ہے تکلم کرنا حادثے میں، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی کام غلط ہے یا کوئی بات غلط ہے تو انہوں نے بولنا ہوتا ہے، یہ متکلم۔ پس سکوت اس متکلم کا اس وقت دلالت کرے گا اس پر کہ متکلم راضی ہے اس حادثے کے ساتھ۔ اور حادثہ بساں دا نہیں اور نسلیہ، حادثے تو مراد بھی اے گل تے اے فعل سنیں۔ ہن مثال دیندے نے جیسا کہ سکوت کرنا صاحب شرع کا ایک امر کے وقت کہ معائنہ کیا صاحب شرع نے اس کا سکوت کرنا کس سے، انہوں بدلایا نہیں، یہ سکوت دلالت کرتا ہے کس پر، یعنی گل کھولن لگے نے، یعنی سکوت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امر کے تغیر سے، ایسا امر کہ جس کا آپ نے وہ امر کیڑا ہے یعنی قول، اور آپ کے وصال سے پہلے مراد ہی آپ کے زمانہ پاک میں جی سنے ہی ہونے جی نہیں بھی مدینہ شریف تسی کام کر کے آؤ تا کچھ اگر غلط ہوں تو سرکار سانو منع فرما دیں دے، وہ نظام پورا ہو گیا جی۔ حتیٰ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام نہیں کی اور اس کو بدلایا اور فاعل مصر ہے اپنے فعل پر، یعنی وہ کر رہا اس کام نو، تو یہ دلالت کرتا ہے اس امر کے حق۔ ہن دی مثال دیں دے جے، اور یہ مثل اس کے کہ مشاہدہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ شریف سرکار آئے نا، بیوع سے اور معاملات سے، وہ کہ لوگ کرتے تھے معاملہ ان کا آپس کے درمیان کھانے والی چیزوں سے، پینے والی سو اور کپڑے لینے دینے، وہ کہ ہمیشگی کرتے تھے ان پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا ان سے اور برقرار رکھا ان کو اس پر، اور نہیں انکار کیے فرمایا ان پر باوجود علم کے، اور تو پس ہوگا سکوت آپ کا بیان کہ یہ امور سارے داخل ہیں کس میں اور خارج ہیں۔ او بھائی دھیان نہ کریں کنوں کو سمجھ نہ آ جائے گل کوئی، وہ تو تفصیل فقہ میں موجود ہے، یعنی سرکار کے سامنے جو ان کے معاملات پہلے وہ کرتے تھے، لینا دینا کھیتی باڑی سارا کچھ، تو سرکار نے آگے ویکھیا تو جتھے جتھے سرکار نے ٹوکیا نہیں، یہ دلیل بن گئی بھی ایک کام معروف ہے تے منکر نہیں، جتھے ضرورت سی اتنے سونے اصلاح فرمائی، تے جتھے سونے نہیں ٹوکیا دا مطلب یہ کام یہ ٹھیک ہے، لہذا ہوں وہ شریعت بن گئی، او بلا ہوئے او کی بن گئی، اے مطلب یہ میرے دیسی یارا۔ مثلا سرکار بازار تشریف لے کے پڑھیا جے واقعہ، وہ بندے ٹیری لے اس دانیاں دی، سونے وچ ہاتھ پایا تے وچوں گلے سن، یاد سونے منع فرمایا، یہ کی کیتا ہے؟ اے غلط ہو گیا، سونا منع فرماتا وہ تو سکے دے وچوں گلے پارے نے جی یہ کام ہے ٹھیک نہیں کرنا۔ تو پس ہوگا یہ امر بالمعروف، کیوں دلیل سنو، کیونکہ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے یہ کہ چھوڑیں لوگوں کو کس پر، اور تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حق میں فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ تو سرکار کی شان ہے جی، اے نبوت دا خاصا ہے، اور کسی اور تھان تے کوئی چپ کر جاؤ خدا دا نا جے انہوں او درجہ تو نہ دیو جڑا سونا دی شان ہے، کہ وہی درجہ ہے، کتنے بڑے شیخ الحدیث تھے، اگر بات غلط ہوتی تو بولے کیوں نہیں ہے۔ اور بیان ضرورت سے وہ ہے جو ثابت ہوتا ہے متکلم کے حال کی دلالت کے سبب سے، جیسے سکوت کرنا صاحب شرع کا کسی امر کے وقت کہ معاینہ فرمایا صاحب شرع نے اس امر کا، وہ امر کیڑا، اور قول یا فعل یار کس سے سکوت فرمانا، تغییر سے، یہ سکوت دلالت کرتا ہے حقیت پر، یعنی اس فعل تے قول دے، ہاں جی شابہ جی،
اور بیان ضرورت سے ہے وہ ثابت ہو متکلم کی حال کی دلالت کے سبب جیسے سکوت صاحب شرح کا کسی عمل کے وقت کے معائنہ کیا صاحب شرح نے اس امر کا تغییر سے دلالت کرتا ہے حق ہونے پر اور بیان ضرورت سے ہے وہ بیان کے ثابت ہو متکلم کے حال کی دلالت کے سبب جیسے سکوت صاحب شرح کا کسی عمل کے وقت کے معائنہ فرمایا ہے صاحب شرح نے اس عمل کا سکوت کا تغییر سے دلالت کرتا ہے حقیقت پر جی وفی موضع الحاجت وہ ایڈی شاد کونی ہے گی حاجت الى البیان یدل علم تر الذی حاج نہیں گئے حاجت مثل سکوت الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم عن تقویم منفعت البدن فی ولد المغرور اور دھیان ہو پائی اور حاجت الال بیان کی جگہ میں حاجت کی جگہ میں اور حاجت الال اور دھیان ہو پلاؤ جی حاجت جگہ میں جی یعنی بیان حاجت الال بیان ہے تو وہاں کیا ہو گیا ہے سکوت ہو گیا ہے یہ حاجت البیان کی جگہ میں سکوت دلالت کرتا ہے بیان پر کیا کہ جی اور حاجت البیان کی جگہ میں کہ وہاں پر حاجت بیان کی تو سکوت فرمایا تو یہ بیان دلالت کرتا ہے یہ سکوت کرتا ہے بیان پر جیسا کہ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا چپ کرنا بدن کے منفت کی قیمت سے والد المغرور میں کیا کہ جی جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا سکوت کرنا بدن کی منفت کی قیمت لگانے سے والد المغرور میں کس میں ہونا شرح پڑی ہے تو پھر کو تاڑے کھانے چ پوے او واقعہ او واؤ تفید وچو اور اسی طرح سکوت اور جیسے پیچھے سکوت اور اسی طرح سکوت کرنا حاجت الال بیان کی جگہ میں یہ سکوت بھی دلالت کرتا ہے کس پر اس اندی مثال پیچھے جس طرح صاحب شرح کا سکوت جیسے سکوت صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کا بدن کی منفت کی قیمت لگانے سے سکوت کرنا کس میں والد المغرور میں ہن سمجھا جے مسئلہ اے مغرور کیڑا ہوندا ہے او یا پنجابی والا نہیں دھوکھا دتا گیا المغرور رجل کی وتی کی اس نے ایک عورت سے اس نے وتی کی ایک عورت سے قصدن وتی جان کی تھی لیکن وتی کی اس بنا پر کہ یہ میری لونڈی ہے اللہ ملک الیمین انہیں یہ سمجھا کہ میری لونڈی ہے تو انہیں اندر نال کی تھی آمدن وتی کی تھی لونڈی سمجھ کے تے اگوں انہیں فتالے دو انہیں بچہ جان دے جو ہی فارغ ہوا تو انہیں بچہ جان دیتا ہاں 9 منٹ بعد اس نے بچہ جان دیا سنے ہوں یہ آدھا بچہ میرا ہے بچہ ادو مسئلہ بنیا کہ ظاہر ہو گیا بعد اس کے یہ بات ہو گئی کہ لونڈی تسی گاموں دی تے انہیں اپنی سمجھی مہاندرہ ایک ہو جاسی تے اپنی سمجھ کے انہوں نے بتی کر لی ہے تے بال بھی جم لے سنے یہ ہوں کٹا بچہ کندہ ہونا ہے اندہ کے مالک دا اور لونڈی جی کٹے بچے جمدی کندے ہوندے نے اینو دھوکھا لگ گیا انہیں سمجھا سی بچی بچہ میرا ہو گیا چونکہ لونڈی میری ہے تے تو کسی اور دا نکلا ہے سنے یہ دھوکھا کھائے ہوئے دا بچہ یہ والد المغرور ایک کو اور دوجا اور مولوی فیصل تینوں میں کو آواز آ رہی ہے دوسری صورت
राजुलन याताओ इमरातन मुतअम्मिदन अलन निकाह, रजुल बती की उसने औरत से आमदन निकाह पर की किमें सुनना बई तौर के कहा उस औरत ने मैं की हाँ। एक औरत ने आख्या मैं हुर्रा वां ते उन्हें आख्या फिर मेरे नाल ब्याह कर, तो उस आख्या मैं तो तैयार हाँ, इन्हें कर ले ब्याह की समझ के ते अगों फता ले दो राती ब्याह सवेरे बच्चा जम पिया कि 9 महीने बाद 9 महीने बाद सुने हुण इन्हें की समझा भी औलाद किंदी है दी मेरी यार औलाद दी होनी भी ये मेरा बच्चा है। अगों मसला है निकलिया भी जड़ा है ना बई 13वें महीने मौली नदीम आया बाजार तो उस वेख्या भी ये लौंडी मेरी है ते जड़ा ना ये फिरदी भी गुलाम सैन वाले एक ही ड्रामा है। तो बात साबित होगी कि वो तो ममलूका तो गैर है, हुर्रा तो है ही नहीं, उन्हें तेरे नाल झूठ मारे है। आ जड़ा बच्चा जमे ये उन्हें लौंडी जिंदी है कट्टा बच्चा आउंदा है कि नहीं, तो ये भी वालदुल मगरूर है। इन बच्चे के बारे च धोखा हो गया, इन्हें समझा मेरा तिंदा नहीं निकलिया जी किसी और दा निकलिया। सुने कहा जाता है इसको अल मगरूर, इन धोखा किने दिता है इसलिए कि धोखा दिया इसको उस औरत ने। पहली सूरत में उन्हें आख्या मैं तेरी लौंडी हाँ, दूसरी सूरत में उन्हें आख्या मैं हुर्रा वां, ते दोवें सूरतां च ओहदा धोखा खा गया औरत कोलों जी। तो हुण मसला समझ बस वालदुल मगरूर हुर होता है, पहले कानून समझो। वालदुल ये हुण जिन्हां दा कट्टा बच्चा है वो ते नहीं जाना, इन्हें देनी है कीमत ते इंदा पुत्र है ये हो रहे समझे। और लाजिम है इस रजुल पर इस मगरूर पर अदा कीमत अपने वलद की सहब आमा के लिए। जिंदी वो लौंडी है ना, लौंडी तो ना वापस ले जानी है, लेकिन आ जड़ा बच्ची बच्चा है ना इंदी इन्हें की करनी कीमत देनी है और लौंडी दे मालक नूं। ते हुण ये आज़ाद इंदा पुत्र है ते ये आज़ाद है, गल मुक गई। सुने ये तो गल मुक गई। हुण ये वे कि इन्हें पराई लौंडी कोलों फायदा उठाया है ते ये मुंडा अगर इहदे कोल पता ही नहीं लगा तो मुंडा 10-12 साल दा हो गया है ते इहदे कोल अपने काम भी करांदा रहा पुत्र समझ के, दुकान ते भी मजदूरी करांदा रहा, और भी काम कराए सारे इस कोलों, ते इन्हें पराए बच्चे कोलों फायदा उठाया कि को नहीं उठाया। ये जड़ा इन्हें पराए इंसान से फ़ायदा उठाया है और लौंडी से फ़ायदा उठाया है, इनकी कीमत है कि कोई नहीं। इनकी इत्थे मसला जी मनफातुल बदन की मनफातुल बदन बहरहाल मुनाफे उस वलद के बदन के वो जो हासिल हुए हैं ले अबी है अपने अब के लिए, ये मुनाफे गैर मुकव्वमा है, इन्हां दी कीमत कोई नहीं। इन्हां दी सिर्फ वलद दे पैसे देने ने जिन्ने दा है ते जिन्ना चिर उहदे कोलों काम लिया पुत्र समझ के उहदे पैसे, यानी नहीं वाजिब अदायगी मुनाफे की कीमत की किस पर बच्चे के बाप पर वजह। और ये इसलिए कि असल गल की बनी सी गल है बनी सी ये इसलिए कि एक औरत आबाकत नस गई, लौंडी नस गई व तज़व्वजत उसने जाकर शादी कर ली एक रजुल बनी अजरा से, मैं जड़ा ना जी भी आज़ाद हाँ। उसने वहाँ औलाद जमी वड्डी वड्डी हो गई, अब्बा उन्होंने पुत्र दियाँ समझ के तो कम शम लेंदा रहा, तो फवालादत औलादन फिर आ गया उस लौंडी का मौला, वो तू इतने करमाली कि इतने की घाह उगाई फिर दिए। सुम्मा जा मौला हा ते फिर वराफा तिल कल कजिया ताला उमर रदी अल्लाह, वो जो उसका मौला था ये केस लेकर लौंडी मेरी फलानी था ते चली गई, नस के ने निकाह कर लिया तो इन्हें कट्टे बच्चे जमी बैठी है। बस फैसला फरमाया लौंडी का हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने मौला हम ये तेंदे मौला दिए एंदे, और फैसला फरमाया अब के ख़िलाफ़ ये कि फ़िदिया दे उसकी औलाद का,
اور لے لے اولاد کو قیمت کے ساتھ. جی سنیں جی فرمایا اولاد دے پیسے دے تے لونڈی مولا نو دے. اینی گل ہوئی. اور سکوت فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لونڈی کے منافع کی زمان، لونڈی کے ولد کے منافع کی زمان سے. اور کھانے چ پئی آ نقطہ اتنے جتنے پہنچے ہونا. اور تھا یہ سکوت بے محضر من الصحابہ. بس سکوت صحابہ پاک کا اس وقت دلالت کرتا ہے بیان پر کہ وہ سارے راضی ہو گئے اس فیصلے کے ساتھ. سنیا جی اے جی ہو کہ بھی اتو ثابت ہویا کہ بے جڑا ہے نا بے ولد المغرور میں بدن کی منفعت کی قیمت کوئی نہیں دینی، قیمت کوئی نہیں دینی. اگو حوالہ دیتا نے تحقیق روایت کیا گیا. یہ کیا اس قصے کو رزین نے امام مالک سے اور ذکر کیا. امام مالک نے اپنے موطا میں قصہ ما بعض حذف الاشیاء، پھر حدیثوں میں فرق تو ہوتے ہیں لفظوں کا کچھ نہ کچھ. اور اسی طرح سکوت اور نال لا دینا شرع دا. اور اسی طرح سکوت یعنی یہ قائم مقام بیان کے ہے. حاجت الال بیان کی جگہ میں اس سکوت کی یہ دلالت کرتا ہے بیان پر. جیسے سکوت کرنا صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کا کس سے میں بدن کی منفعت کی قیمت سے ولد المغرور میں. اور بزرگوں اجماع حجت ہے کہ یہ عموم بلوا حجت ہے جہڑیاں کو پردے پہ قیاس سے بس آ رہی ہیں. سنیں جی شخصی چیزاں نو صحابہ پاک دی تے سونے ضمانت دیتی، پھر خلفائے راشدین دی خاص کر کے ضمانت دیتی، بعد وچ بھی 2 زمانے دی ضمانت پڑھ چکے ہو جی. لیکن اس تو تھلے تو قیامت تک یہ کام نہ لے کے چلو یار. اور اسی طرح سکوت حاجت الال بیان کی جگہ میں یہ سکوت دلالت کرتا ہے بیان پر، جیسے سکوت صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن کی منفعت کی تقویم سے ولد المغرور میں. اور اسی طرح سکوت حاجت الال بیان کی جگہ میں دلالت کرتا ہے بیان پر، جیسا کہ سکوت کرنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا بدن کی منفعت کی قیمت لگانے سے ولد المغرور میں. ہاں جی. وَمِنْهُ مَا يَثْبُتُ ضُرُورَةَ دَفْعِ الْغُرُورِ مِثْلُ سقوط الشفیع وسقوط المولا حين يرى عبده يبيع ويشتري. کتنے آ گئے نہیں؟ 2 آ گئے نہیں. تیسرا بیان کیڑا بیان چل رہا ہے؟ بیان ضرورت سے ہے وہ بیان جو ثابت ہوتا ہے دھوکے کی دفع کی ضرورت کے واسطے. ہاں جی. بیان ضرورت سے ہے وہ بیان جو ثابت ہوتا ہے دھوکے کے دفع کی ضرورت کے واسطے. دوسرا باری آخ. بیان ضرورت سے ہے وہ بیان جو ثابت ہوتا ہے دھوکے کے دفع کی ضرورت کے واسطے. پھر ایک بار. ضرورت سے ہے وہ بیان جو ثابت ہوتا ہے دھوکے کے دفع کی ضرورت کے واسطے. مثال جیسا کہ شفیع کا سکوت کرنا، بجن شفے دا کے او چپ کر گیا، ان دے چپ کرنے نو شرع چاہ رہے رضا دی مولوی جی دلیل نہ بنایا جائے تو مسئلہ بن گیا. بھائی جدوں میں بولے گا شفا ہو جائے گا. وہ جس غریب نے مکان لیا یا زمین لئیے وہ نہ اتنے مکان بنا سکتا ہے، نہ مرمت کر سکتا ہے، نہ کسی اور نو بیچ سکتا ہے. اس ڈر تو یار کسی وقت بھی بولے گا سیاپا پہ جائے گا. تو دھوکا ہویا کہ کوئی نہ ہویا. اسی طرح غلام کو مولا نے دیکھا بازار میں کہ وہ خرید و فروخت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تو مولا دیکھ کر چپ کر گیا. اب مولا کے چپ کرنے کو اگر اذن کا قائم مقام نہ بنائے تو جن سے وہ کاروبار کر رہے ہیں ان کو تو دھوکا ہو جائے گا کہ اگر ان دے سر تے قرضہ آ گیا، انہیں پیسے دینے پہ گئے تو مولا کہ میں تو اجازت ہی کونی دیتی تو یہ تو پھر انہوں آزاد ہوئے گا تو پھر نبڑیا جی تو انہوں تو نقصان ہویا کہ نہیں ہو گیا جی. اسی طرح آئندہ لوگ پھر اس طرح کاروبار کرنے سے جھجکیں گے کہ پہلے اپنے مولا کو لکھوا کے لیا تم. تو لہٰذا شفیع کا شفے کے علم کے وقت اور مولا کا غلام کے جننا یبیع و یشتری کے وقت چپ کرنا، یہ چپ کرنا جو ہے نا
یہ بیان ضرورت ہے کہ شفیع راضی ہے میں شفا نہیں کراں گا تے مولا نے اجازت دی یہ کاروبار دی کیا کہ جی اور جیسے چپ کرنا شفیع کا اور چپ کرنا مولا کا، جس وقت دیکھا اس نے اپنے غلام کو کہ وہ خرید و فروخت کر رہا ہے، تو اس وقت مولا اور شفیع کا چپ کرنا یہ رضا یہ بیان ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں راضی ہوں۔ ادھر دیکھو میرے یارو، اور ومن ہو یعنی بیان ضرورت سے، اور یہ وجہ ثالث ہے من ہو بیان ضرورت سے، وہ ہے جو ثابت ہوتا ہے غرور دھوکہ عن الناس کے دفع کی ضرورت کے واسطے، کہ لوگوں سے دھوکے کا دفع کرنا ضروری ہے، اور غرور دھوکہ دینا تو شرن حرام ہے جی۔ جیسا کہ چپ کرنا شفیع کا طلب شفا سے علم بالبیع کے بعد، زمین وک گئی پتہ لگ گیا سارا کچھ ہو گیا لیکن پھر بھی حالانکہ شفے دا باپ پڑھیا جی کہ فٹو فٹ وہ سنتا پڑھتا پیا سی تے 4 پوریاں کیتیاں حق ختم ہو گیا۔ اللہ دے بندے او کیونکہ یہ بیان ہے، کیونکہ اس بات کا کہ فَإِنَّهُ بیان اگے ہاں بیان ہے اس بات کا کہ اس نے شفا ترک کر دی ہے۔ مجھے مرض کریں میں سمجھو لیا نہ ہوتا بھی ٹھیک ہے کہ کیونکہ یہ بیان ہے اس چیز کا کہ اس نے شفا ایک کیوں بیان بنانا ہے؟ مشتری سے غرور کے دفع کے لیے، مشتری سے اوکے میں، کیونکہ جب نہ بنایا جائے شفیع کے سکوت کو کیا بنایا جائے؟ اسکات شفا بھی ان دے سکوت نال شفا ساکت ہو گیا ہے، کدی ایک کام نہ کیتا جائے تو ضرر پائے گا اس کے سبب سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رکا رہے گا اس کے تصرف سے، اپنے تصرفات سے، کس میں بھئی دی اٹا شٹا لانیاں دروازہ بدلانا سی کچھ اور کرنا سی باوجہ شفیع کے خوف کے، اور اسی طرح بھی شاید شفا کر دے وے، اور اسی طرح ضرر پائے گا اس کے ساتھ کون؟ بائے اور جنہیں بیچا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات نہیں خریدے گا اس مکان کو رجل خوف کرتے ہوئے کس سے؟ بے جے شفیعاں دے چپ نو رضامندی دی دلیل نہ بنائیے بے شفا ساکت تے پھر کوئی بھی بندہ جڑا کسی نو شے بیچن لگے تے پریشان ہو جائے گا بے لوکی تے خریدن کے نہیں ہو سکتا یار کوئی شفا کر دے بے چپ کر کے بعد شفا کر دے جی۔ سنی گل اے شاہ پاسے جی، یا مثلا جن نے خرید لیا مکان شفیع چپ پہ شفیع تو وہ اگاں بیچنا چاہتا ہے، ہوں اگلا بندہ جڑا ڈر رہا ہے کہ چونکہ شفیع جڑا انہیں شفا کر دینا ہے تو میں اندر کو خریداں گا تو انہیں تو اس سے شفا کرنا ہے، اگا زمین میری پھر واپس آئے گی پھر ادھر جائے گی تو سارا پھٹا پہ جائے گا جی، اس لیے جو ہے نا وہ نقصان ہے، لہذا اس کے سکوت کو اسکات شفا کا کی دلیل بنائیں گے۔ اسکات یہ جملہ بول رہے وہ یا میں نے شفا نہیں کرنا اس کی دلیل بنا لیں، جس کی خلاصہ یہ ہے جی، ورنہ نقصان ہوگا جی۔ اور جیسے سکوت کرنا مولا کا، وہ پچھلا سمجھ آیا کہ کوئی نہیں ضرر غرور، جیسے سکوت کرنا مولا کا جس وقت دیکھا اس نے اپنے غلام کو کہ وہ بیع کر رہا ہے اور کیونکہ سکوت مولا کا اس وقت بیان ہے اس چیز کا کہ اس نے اس کو کیا کر دیے، یہ کیوں بیان بنانا ہے؟ کیوں بنانا ہے؟ دفع کرتے ہوئے دھوکے کو کن سے، کہ اگر انہوں نہ بنایا جائے تو جن نال بھی کاروبار کرے گا تو دھوکا کھا گیا جی، بس گل مک گئی۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں ہوگا سکوت مولا کا، پچھلا شفیع دا نہیں آئندہ سکوت جڑا نا یہ اذن نہیں ہوگا، کون فرماندے نے؟ ہویا مولا دا چپ کرنا اذن با وجہ احتمال اس کے کہ وہ چپ کر گیا ہو کس کے لیے؟
ਗੁੱਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ گیا غیظ کی وجہ سے اور قلت مبالات لتصرف ہی، کیونکہ مولا کو تو پتہ ہے کہ تو محجور ہے، اس کو تو میں نے اجازت نہیں دی ہے، اور محتمل جو ہوتا ہے وہ حجت نہیں بنتا۔ یہ شفافی کی دلیل ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں سکوت مولا کا اگرچہ محتمل ہے لیکن غالب عرف میں دیکھا جاتا ہے کہ عرف میں یہ غالب کیا ہے، لیکن غالب عرف میں ترجیح ہے کس کو؟ باوجہ عادت جاریہ بین الناس کے، مطلب ہے جی۔ چل جی، اور بیان ضرورت سے وہ ہے جو ثابت ہوتا ہے دھوکے کے کو دفع کی ضرورت کے واسطے، جیسے شفیع کا سکوت اور مولا کا سکوت۔ جس وقت دیکھا مولا نے اپنے غلام کو کہ بیچ رہا ہے اور خرید رہا ہے، اور بیان ضرورت سے وہ کہ ثابت ہو غرور کے دفع کی ضرورت کے، جیسا کہ سکوت کرنا شفیع کا اور سکوت کرنا مولا کا، جس وقت دیکھے اپنے غلام کو کہ بیع کر رہا ہے اور خرید رہا ہے۔ اور بیان ضرورت سے وہ بیان جو ثابت ہے غرور کے دفع کے ضرورت کے واسطے، جیسے شفیع کا سکوت اور مولا کا سکوت، جس وقت دیکھا مولا نے اپنے غلام کو کہ بیچ رہا ہے اور خرید رہا ہے۔ وَمِنْهُ مَا يَثْبُتُ بِضَرُورَةِ الْكَلَامِ مثل قول علمائنا فی من قال له رحمہ اللہ کہا ہے کوئی گل نہیں، قال له علی مئۃ ودرہم او مئۃ وکفیل حنطۃ ان العطف جعل بیانا للمئۃ۔ اچھا جی، چوتھی صورت بیان ضرورت سے وہ بیان ہے جو ثابت ہوتا ہے کثرت کلام کی ضرورت کی وجہ سے، جو اگر گل پوری کریے تو اشفاق بھی آخنا استاد جی ایڈی لمبی گل بچ آ کیوں پایا جائے، اینا ہی بڑا سی سمجھ آ جاتی لوگوں نے، تسی خام ہر گل بکری بکری کیتی ہوندے، کمال ہے جی، ٹائم گزارنا ہے جی۔ کیا آخیا جی؟ اور بیان ضرورت سے ہے وہ بیان جو ثابت ہے کثرت کلام کی ضرورت کی۔ بھئی کدے وہ سارا ذکر کریے تو کلام لمبی ہوتی ہے بے مقصد، اگو مثال آ رہی ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس کو کیا بنائیں گے، وہ ثابت ہو جاتا ہے کثرت کلام کی ضرورت کی وجہ سے، لہذا ان دے وچ وہ چیز ہے، ان دے وچ اینو سمجھو بلا ہوئے او کہنا اے کثرت استعمال ہی، کہ یہ کلام کثیر الاستعمال ہے تو لوکی مطلب سمجھ دینے، یا طول عبارت ہی، کہ یا اس کی عبارت لمبی ہے جو دلالت کرتی ہے کس پر، مراد پر، تو تھوڑی اونی کر دیندی ہے، یہ لمبی ہوگی، یہ مطلب جب بیا کثرت الکلام۔ ہن دی مثال دیکھو او متن، جیسا کہ ہمارے علماء کا قول اس بندے کے بارے میں جس نے کہا لہو علیہ مئۃ و درہم، اس کے مجھ پر 100 اور 1 درہم، ہوں 100 بھی درہم ہی ہیں، 100 بھی میں اوندا 1,20,000 دینا ہے، ایک جملہ ہے میں اوندا 1 لاکھ، میں اوندا 1,00,000 روپیہ تے 20,000 روپیہ دینا ہے، یہ جملہ اور پھر ٹھیک ہے کیویں آندے نے، میں آندا 1,20,540 روپیے دینے نے، اینے بنا دیو، سارے کی مراد نے بھی یہ سارے روپیے مراد نے، یا پہلے 100 بھی لاکھ تو مراد کپڑے نے، تے 20,000 تو مراد کھوتیاں نے، تے 500 تو مراد گنے نے، تے اگے 40 روپیے نے، یہ مراد ہے کی مراد نے، سارے پیسے مراد ہیں، حالانکہ پہلے ذکر نہیں پیسے دا، آخر تے بھی جی عرف جی ویکھو نا اپنی بولی جی، ایتھے بھی ایویں کہ اس نے اقرار کیا کہ فلانے کا مجھ پر 100 اور 1 درہم ہے، تو لہذا 100 بھی، فلانے کے مجھ پر 100 اور 1 بوری گندم ہے، فلانے کے مجھ پر
گندم ہے، تو 100 بھی گندم ہی ہے۔ وہ بھی 100 بوری بھی گندم میں سنے نا جی میں اندیاں 500 تے 10 بوریاں کنک دینی ہے تے 500 کی شے وے بہت بڑھیا گندم کی کیوں نہیں ہے گا جی جی اے گل ہے بے شک عطف نے عطف بنایا گیا اس عطف کو بیان کس کے لیے میاں کے لیے بے وقفیزن واو دے ذریعے میاں بھی کفیزے انتائے تے میاں بھی درم کیا کیا جی جیسا کہ ہمارے علماء کا قول اس بات میں کہ کسی شخص نے کہا مجھ پر لہو اس کے مجھ پر 100 اور 1 درم ہے تو یہاں 100 سے مراد بھی درہم ہی ہے، عطف کے ذریعے وہ بھی مراد درم ہی ہے جی یا اس نے کہا مجھ پر اس کا 100 فلانے کے 100 اور 100 بوری 100 اور 1 بوری گندم کی 100 سے مراد بھی یہ گندم کی بوری ہے۔ ہاں بے شک عطف بنایا گیا یہاں بیان 100 کے لیے۔ دھیان کرو بھلا جی وَمِنْ ہو یعنی بیان ضرورت سے ہے اور یہ وجہ رابع ہے جی پھر ہے نا اور وجہ رابع یہ وجہ رابع ہے کہ اس بیان سے بیان ضرورت سے وہ بیان ہے جو ثابت ہوتا ہے کس کے ساتھ کلام کی ضرورت کی وجہ سے، یعنی کثرت استعمال کلام یا کثرت طول عبارت جو دلالت کرتا ہے مراد پر بھی تھوڑا جیسے قول ہمارے علماء رحمہم اللہ کا اس شخص کے بارے میں جس نے کہا لہو علیہ میتن ودرہم یا اس نے کہا لفلان علیہ میتن ہن توتن نہیں کیڑی انہوں سسری لگ گئی کنک نو ٹھیک ٹھاک خیر ہوئے اچھا جو امتحان کری دلیل کیونکہ عطف یعنی درم کا عطف جی میاں پر جی اور کفیز و ہنتا تن کا عطف میاں پر بنایا گیا اس عطف نے بنا دیا ہے درم اور کفیز کو بیان کس کے لیے میاں کے لیے ان عطف نے ان کا بیان بنا دیتا ہے جی بائیں طور کے میاں بھی درہم پہلی صورت وچ اور میاں بھی دوسری صورت گویا انہیں انج آکھیا لہو علیہ میعاتو درہمن و درہمن لہو علیہ میعاتو کفیز حنتاتن و کفیزو حنتاتن انج بولے آپ لیکن عرف انج بولو کہنے کہ کی یہ ویل ہے اور محض حذف کیا گیا یہ میں ہے نا میں اسے عدد ہے نا ان دی بھی تمیز ہوں کہ نہیں تے تمیز انہوں ممیز آکھیدہ ہے کہ ممیز ممیز اے مر گئے اس سے ممیز تو میاں کا ممیز حذف کیا گیا ہے پہلی صورت وچ کون ہے درم دوسری وچ کفیز و ہنتا دن حذف کیا گیا ہے کیوں باوجہ طول کلام کے باوجہ کلام لمبی ہوندی ہے یا باوجہ کثرت استعمال اس کے کہ کثیر استعمال ایویں ہوندا ہے کہ ماں کا بلچ نہیں آخر تے جا کے شاید ذکر کرنی جیسا کہ کہا جاتا ہے بے تو حاضہ بے میاتن معاشرات دراہمہ بیچا میں نے اس کو 100 اور 10 درمہ دے بدلے تے 100 کیے درہم اے مطلب ہے جی اور مراد کل کے ساتھ کیا ہے بغیر فرق کے تو پس جب صحیح عطف کس کا جو تفسیر کرنے والا اس کی بیعتبار تو اسی طرح صحیح عطف اس کا کس میں جو تفسیر کرنے والا اس کی ایتھے ٹل سارا ایتھے بھی کہ بے کے اندر کس کے اندر بے کے اندر درم دراہم کا عطف میاں پر یہ تفسیر بنتا ہے میاں کی کہ میاں سے مراد بھی دراہم ہی ہے تو جب وہاں تفسیر بنتا ہے تو پھر اقرار میں بھی تفسیر بنے گا کیونکہ جو مثال دی وہ تو اقرار کے اصل اقرار چ اختلاف ہے بے وچ اختلاف نہیں اقرار میں 11 شواف نزدیک جی تو ہم کہتے ہیں وہاں بھی یہ بیان بنے گا کیا بنے گا اور اس سے کس سے وہ بیان ہے جو ثابت ہوتا ہے
کثرت کلام کی ضرورت کے واسطے، کی ضرورت کے واسطے، جیسے ہمارے علماء رحمہم اللہ کا قول اس شخص کے بارے میں جس نے کہا فلانے کے مجھ پر 100 اور 1 درم ہے، یا فلانے کے مجھ پر 100 اور 1 بوری گندم ہے، بے شک عطف نے بنا دیا ہے بیان میاں کے لیے، اور بڑی شرح جی بیان ضرورت سے ہے وہ بیان جو ثابت ہوتا ہے کثرت کلام کی ضرورت کی وجہ سے، جیسا کہ قول ہمارے علماء رحمہم اللہ کا اس شخص کے بارے میں جس نے کہا فلانے کے مجھ پر 100 اور 1 درم ہے، یا اس نے کہا فلانے کی مجھ پر 100 اور 1 بوری گندم ہے، بے شک عطف بنا دیا گیا ہے بیان میاں کے لیے، اور بیان ضرورت سے وہ بیان اور دیکھیں نا، بے شک عطف نے بنا دیا ہے دراہم اور کفیز کو بیان واسطے میاں کے، اندہ مفعول بھی محذوف ہے جی دوسرا۔ ہاں، اور بیان ضرورت سے وہ بیان کے ثابت ہوتا ہے کثرت کلام کی ضرورت کی وجہ سے، جیسا کہ قول ہمارے علماء رحمہ اللہ کا اس شخص کے بارے میں جس نے کہا فلانے کے مجھ پر 100 اور درہم ہے، یا کہا فلانے کے مجھ پر کے لیے فلانے کے مجھ پر 100 اور 1 بوری گندم کی بلاوی، عطف نے بنا دیا ہے درم اور کفیز کو، بیان میاں کے لیے، کس کو؟ اور تھلے جڑا شرح چ لکھی ہے جڑا ہن کھپ کے مریا جی جالا اتوں ویکھنا کہ عطف نے بنا دیا ہے کس کو؟ اور کفیز ہنتا کو، صرف کفیز لکھا ہے جالا، کفیز یہ مرو نا کہ بنا دیا ہے کس نے؟ بے شک عطف نے بنا دیا ہے کس کو؟ کفیز ہنتا کو، کفیز کو کفیز کو کیا بنا دیا ہے؟ بیان بنا دیا کس کے لیے؟ میاں کے قال الشافعي رحمه الله تعالى القول قوله في بيان المئة كما إذا قال له علیہ علي ہاں یہ مرفوع ہے علیہ جڑا نا علیہ بھی ہوندا کدے کدے علي مئة وصوم تو گئے جی اے میرے یارو، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں القول قولہ فی بیان المئہ، اقرار والی صورت میں 1 درم تا لازم آ گیا تو 100 پوچھنا ہے کی شے کندے کولوں؟ جس بندے کلام کی گئے جس نے انہوں نے کی نے شکر۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آ جڑیاں 2 مثالاں نے اقرار دیاں، ان دے وچ مقر سے پوچھا جائے گا بھی 1 بوری تینوں لازم آ گئی ہو، 1 درم تینوں لازم 100 کی شے او دس تو سنے جیڑی شے دسے کوئی مراد ہوے گی۔ مکیس لے جڑا سی بندے پیش کردے نے، مثلا ایک بندے نے یہ کہا نا لہو علیہ مئۃ و ثوب، اس کے لیے مجھ پر 100 اور 1 کپڑا ہے، ایتھے اسی بھی آنے بھی کپڑا تو لازم آ گیا 100 پوچھنا پینا ہے کی شے ہے، تو جدو ایتھے تو اوتھے بھی تو یہی ہونا چاہیے، اوتھے بھی تو یہی ہونا چاہیے جی قرار وچ جی کیا آکھے جی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور رہن دے اور مرج کریں گے مقر کے، اور مڈو آخنا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مقر کے قول میں کہ جب اس نے اقرار کیا لہو علیہ مئۃ و ثوب کہ فلانے کے پٹھے کام علیہ 100 تے پہنچ جب بیماری ہے وہ اگو مثال اگو مکیس لے پیش کرنا گل پچھلی کرنی اگر 100 تے پہنچ بھی جا تو وہ تو کمات بعد جب مرنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قول مقر کا ہے کس میں؟ وہ جڑا پیچھے پڑے ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قول مقر کا ہے میاں کے بیان میں، اجے پیچھے 2 پڑے جی بھی انہاں وچ 100 تو کی مراد ہے، انہاں مکیس لے بیان کیتا۔ شافعی حنفیو تسی بھی یہ گل مندے ہو کہ جدوں کوئی بندہ اے اقرار کرے نا کیا لہو علیہ مئۃ و ثوب کہ اس کے لیے مجھ پر 100 اور 1 کپڑا ہے،
ਤੇ ਉੱਥੇ 100 ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮੁਰਾਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਤਫ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਕਿ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے قول معتبر قول ہے اس کا، یعنی قول ہے کس کا؟ لکھا ہے نام جی استاد جی کمال ہے، میں بڑا بیوقوف رہتی ویکھی نہیں میں جی۔ فی بیان المیہ، کس میں؟ اس لیے کہ قول مکر کا و درہمن یہ تفسیر نہیں ہے میہ کی، اشوافدی ایک دلیل چل رہی ہے، اس لیے کہ یہ و درہمن عطف ہے میہ پر حرف عطف بحرف الواو، اور واو جو ہے عطف جو ہے نا عطف، یہ لغتاً ما قبل کا مفسر نہیں بنتا کہ معطوف معطوف علیہ کے لیے کیا بنے؟ مفسر بنے۔ لغتاً یہ بات نہیں ہے کہ عطف کے ذریعے ما قبل کی کیا کریں، تو لہٰذا بھی یہ تفسیر نہیں بن سکتی۔ اور جب نہیں صحیح میں معطوف کا مفسر بننا، معطوف کون؟ و درہمن و کفیز و ہنتا تن، او جڑا پیچھا پڑھ لیا او جو نہیں صفحہ چکے ہیں تو کرین منگا لو کہ بھئی نہیں بن سکتا، تو پھر باقی رہ گیا میہ مجمل۔ کیڑا میہ؟ کیڑا میہ؟ پیچھے پڑھو پوری مثال۔ کفیزو ہنتا تن، تو تا دو زیر تن، تے زاپش زو بلاوے، ہائے ہائے وہ قسمت ہے۔ چلو تو لہذا مجمل ہے، تو اب ہوگا قول، قول کس کا؟ اس کے بیان میں پہ 10 تو تیری کی مراد ہے او ہوگا۔ ایک کہنا فرمایا مکی سے لے، جیسا کہ جب کہا شخص نے لہو علیہ میعتن و ثوبن، کیونکہ معتبر اس وقت میہ کے بارے میں مکر کا قول ہے بالاتفاق، بالاتفاق اس کا قول معتبر ہے۔ آگے سمجھے، اگوں سے جواب دینا جی۔ کل نام اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے قول مکر کا ہے میہ کے بیان میں، ہن اگوں مکیس لے، جیسا کہ جب کہا شخص نے لہو علیہ میعتن و ثوبن، جی بھی تھے پوچھاں گے میہ تو تیری مراد کی ہے جی؟ قول ہے مکر کا میہ کے بیان میں، جیسا کہ جب کہا شخص نے لہو علیہ میعتن و ثوبن۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے قول مکر کا ہے میہ کے بیان میں، جیسا کہ جب کہا شخص نے لہو علیہ میعتن و ثوبن۔ قلنا ان حذف المعطوف علیہ متعارف ضرورت کثرت العدد اور وطول الکلام۔ چلو مانا کر دیں، کچھ عربی پڑھ دے لا مرلا کے کھٹا میٹھا ماحول۔ ہم کہتے ہیں جواب معطوف علیہ کا حذف متعارف ہے عدد کی کثرت کی ضرورت کے واسطے اور طول کلام کی ضرورت کے واسطے۔ کہتے ہیں معطوف علیہ کا حذف متعارف ہے کثرت عدد کی ضرورت کے واسطے اور طول کلام کی ضرورت کے واسطے۔ سنیں ادھروں ویخ، قلنا فی جواب ہی کہ بے شک ایتھے معطوف علیہ حذف ہے نا، او با درہمن تو پہلے کون؟ درہم، تے ایتھے کفیز کی کفیز و ہنتا، کہ بے شک معطوف علیہ کا حذف متعارف ہے کس میں؟ عدد کے باب میں معطوف علیہ آخر تے تمیز ذکر ہوندی ہے، پاویں عدد جنہ مرضی لمبا ہو جائے، کہ ہر ایک دن بکری بکری تمیز نہیں ذکر کر دے جی۔ دھیان کریں، کہا جاتا ہے بیچا میں نے اس کو تجھ سے 110 درم کے بدلے، بیچا میں نے تجھ سے اس کو 120 درم کے بدلے، بیچا میں نے اس کو 5,50,900
45 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਦਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਮੀਜ਼ ਆਖਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਦੀਏ। ਉਹ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ क्यों ज़रूरत कसरत इस्तेमाल अदद का इस्तेमाल कसीर है कि कोई नहीं जी। वो इन्ना कसीर है भुखे को पूछा दो तो दोस्त की आख्या है मतलब है जी भाई कसरत इस्तेमाल की ज़रूरत, अदद का इस्तेमाल कसीर है। और दूसरा तूले कलाम की तूले कलाम, और तूले कलाम किस तरह बेजिक्र है भी हर एक नाल वखरा वखरा नाल लाइयो तो गल लंबी हो जानी। तो पास मुनासिब है हज़फ ले अजलिल खिफ़ाते फिल कलाम। और सुने ही वो सरफी सारे बैठे ने मीटिंग करते हैं भी कलमे सख्त ने जरा हौले करिए जी, तो तुसी आंदे विच होर बोली हो तो कुट खानी सरफियां कोलों, ताकि ना शुमार किया जाए जिक्र मातूफ अलैह का। अबस किन के नज़दीक ओया मझ किन्ने दी आंदी, मैं जी ये मझ लियांदी 5 लाख रुपये दी ते 20,000 रुपये दी ते 500 रुपये दी। ते सुनने वाले की आखना है पागल है यार की प्याना तू जी हैं उर्फ देखो ना यार जी। अच्छा जी हम कहते हैं बेशक मातूफ अलैह का हज़फ मुतारफ है अदद के वो ना लानो मुज़ाफ़ है अदद के इस्तेमाल की कसरत की ज़रूरत की वजह से और तूले कलाम की वजह से। कलाम चौखी लंबी हो जाएगी बेमकसद जी। बेशक मातूफ अलैह का हज़फ मुतारफ है अदद के इस्तेमाल की कसरत की वजह से और तूले कलाम की। शाबा नहीं क्या शाबा। हम कहते हैं बेशक हज़फ मातूफ अलैह का मुतारफ है अदद के इस्तेमाल की कसरत की ज़रूरत की वजह से। अदद विच दा इस्तेमाल जड़ा ना मुताबिक मातूफ अलैह हज़फ हुंदा जी। अगे जवाज़ाले का फी आमतिल मुआमलाती कल मकीली वल मौज़ूनी दून अत्याबी फ़इन्नहा ला तस्बुतु फी ज़िम्मति इल्ला बितरीकिन खासिन व हुवा सलम। और जड़ा मकीस लै पेश कीता है उनका जवाब देना है कि नहीं दे देना चलो जी। और ये और यानी मातूफ अलैह का हज़फ कसरत इस्तेमाल की ज़रूरत की वजह से ये महज पाया जाता है। तो मतन देखो उस सूरत में जब साबित हो वजूब शय का ज़िम्मा में अक्सर मामलात में किस में जैसे मकीली मौजूनी चीज़ें हैं उनमें ये साबित होता है। मातूफ अलैह महजूफ होता है और वो मुराद होता है ना कि कपड़ों में, ना कि कपड़ों में, क्योंकि कपड़े नहीं साबित होते ज़िम्मे में मगर तरीके ख़ास के से। और वो क्या है वो बैसलम है। क्या मैं इंदे 20 थान कपड़े देने ने सुने जी इंदी याद है भी मैं चोरी कीते ने तां देने ने, गसब कीते ने तां देने ने, इंदी मैं दुकान जान के साड़ी तां देने ने। ये तो सूरत मुराद नहीं। तो खाम खा भी मैं दे जड़े कपड़े देने ने ना भी इन्हें मैनू पैसे दिते ने तो मैनू कपड़े देने ने। पैसे पहलो मबीया बाद केड़ी बै कूकू जी तो बै सलम जी ना वो उनका अपना कानून एक जी। तो कपड़ा ज़िम्मे आता है सिर्फ किस वजह से ज़िम्मे नहीं आता मगर इल्ला बेतरीकिन ख़ास। वो कौन है बैसलम है। इसलिए कपड़ा तो आ गया ज़िम्मे माँ कबल जो मैं है वो पूछना पड़ेगा क्या चीज़ है। ये वजह है फ़र्क दीजिए क्या क्या जी। और इस सूरत ये उस सूरत में है कि जब साबित वजूब हो वाजिब हो शय वजूब साबित हो शय का वजूब ज़िम्मे में अक्सर मामलात में जैसा कि मकीली मौजूनी चीज़ें वो कर्जा देना ना के कपड़ों में क्योंकि कपड़े नहीं साबित आते ज़िम्मा होते साबित होते ज़िम्मा में मगर तरीके खास के साथ। और वो कौन है उधर देखो बज़ाले का यानी मातूफ अलैह का हज़फ करना कसरत कलाम की महज पाया जाता है। ये हज़फ उस सूरत में जब साबित हो शय का वजूब ज़िम्मे में अक्सर मामला जैसा कि
اس لیے کہ ہر ایک مکیلی موزونی ثابت ہوتی ہے کس میں؟ غالباً. اور کثیر ہیں عقود اور معاملات ان کے ساتھ، یہ چلتے رہتے ہیں. تو پس جاری ہے لوگوں کی زبانوں پر کثیر. سنیں، اور وہ شے جو جاری ہوتی ہے لوگوں کی زبانوں پر کثیر، حذف کر دی جاتی اس میں وہ شے کہ جس کی طرف اور سمجھا جاتا ہے مقصود اس کے ذکر کے بغیر. اور جیڑی کثرت کلام ہوندی ہے نا اوتھے جننے نال مقصد سمجھ آ جاندا ہے اونی گل ذکر کردے نے، اوتھے پوریاں کہانیاں نہیں پڑھی دیاں. سمجھیو اے گل ہے جی. ہن مثال طور ایک بندہ جہاں نے میں انہیں بھیجا میں سودا لایا، یہ تو ان کا وجہ مینوں 6 کلو چنے دال دے کنے دی اینے دی 6 کلو دال لگے پیسے دے کے اچھا ہوں میں تو 6 کلو چٹے چنے دے. اور کہ مول صاحب جی شے لینی دسو کٹھی لکھو دیے تو تمہیں باقی پیسے دے دیو. یہ کدی انج کرے وکری شہر دساں سیاں دی دکاندار نے بیسی کرنی کہ کونی میں کی مینوں تماشا لایا جی میں تو جو کچھ لینا مینوں خواہ میں تینوں سارا کٹا سودا دا میں تمہیں بل بنا کے دینا مینوں پیسے دے دیے. تو یہ بھی کہ جتنے معاملات نے نا اتنے کچھ کہانیاں پاؤ نا تے بےزتی ہوندی ہے جی. اور سمجھا پہ بھئی ان کی زبانوں پر کثیر ہے تو حذف کیا جاتا ہے اس میں وہ کلام جو نہیں محتاجی اس کی طرف اور سمجھا جا رہا ہے مقصود، جیسا کہ معطوف علیہ دونوں مثالوں مذکورہ پیچھے پڑھی ہیں جی. اور وہ کون ہے؟ ممیز ہے. اور درم، اور وہ ممیز ہے کل مک گئی. اور درم اور کفیز ہنتا اسی قبیلے سے ہیں، لہٰذا معلوم ہو جائے گا کہ وہ دونوں ہیں ممیز مثالین مذکورین میں. بے میات مراد بھی تے اتھے اگلے میات مراد بھی کفیز و ہنتا ہے. ماذ حذف کیے گا دونوں کس کے لیے؟ نہ کہ کپڑے، نہ کہ یعنی برخلاف کپڑوں کے، کیونکہ کپڑے نہیں ثابت ہوتے ذمے میں مگر طریقے. اور وہ کون ہے؟ یا جو بے سلم کے معنی میں، جیسا کہ بے کرنی کپڑے کے ساتھ جو کپڑا موصوف ہے مؤجلن، بھئی شے خریدی تے مبیہ کپڑا بنایا، بھئی میں تینوں اس قسم دا کپڑا دیاں گا تو مینوں اے شے دے جی، ہون کپڑا ذمہ ہوندا ہے. پس امام شافعی رحمہ اللہ کا قیاس کرنا علی ھذا یہ جائز نہیں ہے، وہ اور چیز ہے یہ اور چیز ہے. اور یہ چھوارے اس صورت میں جیسا کہ ثابت ہے وجوب اس شے کا ذمے میں اکثر معاملات میں، جیسے مکیل موزون، نہ کہ کپڑے، اس لیے کیونکہ کپڑے نہیں ثابت ہوتے ذمے میں مگر طریقے خاص کے ساتھ. اور وہ بے سلم ہے. شاباش شاباش شاباش. ثابت ہوتا ہے اس شے کا وجوب ذمہ میں اکثر معاملات میں، جیسے مکیل اور موزون، نہ کہ کپڑے، کیونکہ نہیں ثابت ہوتے کپڑے ذمہ میں مگر طریقے خاص کے ساتھ، اور وہ بے سلم ہے. شاباش نے کیا شاباش. اور یہ اس صورت میں کہ ثابت ہو وجوب اس شے کا ذمہ میں اکثر معاملات میں، جیسا کہ مکیل اور موزون، نہ کہ کپڑوں میں، کیونکہ نہ کہ کپڑے ذمہ، کیونکہ کپڑے ثابت ہوتے ذمہ میں مگر طریقے خاص کے ساتھ، اور وہ بے سلم ہے.